السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج کی یہ خاص ویڈیو، اس کے اندر ایک خاص موضوع، اور موضوع کا نام ہے شہادت ثالثہ در تشہد نماز، اور ہم سے کچھ سوالات پوچھے گئے تشہد کے لحاظ سے۔ انشاءاللہ اس پہلی قسط میں ہم نے ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ کیا تشہد میں شہادت ثالثہ کے جواز پر قطب اربعہ سے بھی کوئی دلیل بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اور اسی طرح دوسرا سوال، کیا تشہد کے اندر فقط 2 گواہیاں دی جا سکتی ہیں یا اس سے زیادہ گواہیاں بھی دی جا سکتی ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا تشہد کے اندر ولایت علی کی گواہی دینے سے شہادت ثالثہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس لحاظ سے ان سوالات کے جواب دینے کے لیے ہم چلتے ہیں قطب اربعہ کی طرف۔ یہ میرے پاس موجود ہے، من لا یحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق صاحب کی کتاب ہے، اور اس کی پہلی جلد ہے سامعین۔ اور اس کے اندر جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 211 کے اوپر مومنین، تو یہاں پر سرکار صادق علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا گیا۔ مالک سے پوچھا گیا کہ میرے مالک فرماتے ہیں ہر شے آزاد ہے جب تک کہ اس کے لیے کوئی منع نہ وارد ہوئی ہو، یعنی ہر چیز، امام معصوم فرماتے ہیں ہر چیز جائز ہے جب تک اس کے لیے منع وارد نہ ہوئی ہو۔ پہلی دلیل، اب اسی کو اگر سمجھا جائے تو اسی سے ہمارا جواز ثابت ہو جاتا ہے، اور جو معترض ہیں انہیں چاہیے کہ پھر ہمارے سامنے وہ دلیل لے آئیں کہ جس کے تحت کسی معصوم نے شہادت ثالثہ تشہد میں ادا کرنے سے منع کیا ہو، اور جب تک وہ یہ دلیل نہیں لائیں گے کہ کسی معصوم نے منع کیا ہے تشہد میں شہادت ثالثہ سے، جب تک یہ دلیل نہیں لائیں گے تب تک ہمارا دعویٰ باقی ہے کہ تشہد کے اندر ولایت علی کی گواہی دی جا سکتی ہے نص معصوم کے مطابق۔ اور اسی طرح دوسرا سوال جبکہ تھا کہ کیا تشہد فقط 2 گواہیوں پر مشتمل ہے یا اس سے زیادہ گواہیاں دی جا سکتی ہیں؟ تو میرے مولا بادشاہ سے پوچھا گیا کہ حلبی نے ایک مرتبہ سرکار امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا نماز میں ہم ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین کا نام لے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان کا، اب یہاں پہ ترجمہ ہے، ان کا اجمالی طور پر ذکر کرو۔ حالانکہ مالک نے کیا فرمایا؟ فقال اجملہم، یہ عربی کے الفاظ ہیں، اجمل جمیل سے یعنی خوبصورت کر کے لو۔ اور بات کس کی ہے؟ ناموں کی۔ معصوم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم نماز میں ائمہ معصومین کے نام لے سکتے ہیں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر اس سے مراد درود پاک ہے۔ بھئی ہرگز ایسا نہیں ہے، نہ یہ سوال درود پاک کے متعلق ہے اور نہ یہ بن سکتا ہے، کیونکہ درود پاک کے اندر دیکھا جائے تو ناموں سے ہٹ کر آل کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں اسم کی بات ہے، ناموں کی بات ہے، اور اسم کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ خوبصورت کر کے۔ فار ایگزامپل میرا نام ممتاز ہے اور دوسرے بھائی کا نام شہباز ہے، تو اب شہباز اور ممتاز کو ہم اجمالاً کیسے اکٹھا لے سکتے ہیں؟ نہیں، ہم انہیں خوبصورت کر کے لے سکتے ہیں، جمیلاً لے سکتے ہیں، سید ممتاز نقوی صاحب، سید شہباز نقوی صاحب۔ تو ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ تو اس فرمان معصوم کے مطابق کہ معصوم نے فرمایا ہے فقال اجملہم کہ تم خوبصورت کر کے نام تلاوت فرماؤ، میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ضائع ہو جاتی ہے، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نہیں، میرے مالک نے کیا فرمایا؟ فقال اجملہم، خوبصورت کر کے لو۔ پہلی دلیل، جب تک یہ منع نہیں لے کر آتے تب تک شہادت ثالثہ تشہد میں جائز ہے۔ دوسری بات کہ تشہد کے اندر فقط شہادت ثالثہ نہیں بلکہ آپ 12 ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین کی گواہی دے سکتے ہیں، اور بنا کسی ڈر کے دے سکتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ نص معصوم موجود ہے اور ناموں کی بات ہے، اور درود تو ویسے بھی واجب ہے۔ صحابی کا سوال درود پاک کے لحاظ سے ویسے بھی نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح اگر اصول کافی کو دیکھا جائے تو اس میں فروع کافی جلد نمبر 2 ہے سامعین، فروع کافی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر اس کا 110 ہے، باب تشہد ہے 29، اور یہاں پر تشہد السلام کی بات ہے تو پہلی روایت کہ فرمایا محمد باقر علیہ السلام نے تشہد کے متعلق کہ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اگر لوگوں پر واجب ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے، لوگ کہتے ہیں جتنا وہ پڑھتے ہیں آسان ہے جب اللہ کی حمد کرنی کافی ہے، یعنی معین نہیں کر رہے معصوم، محدود نہیں کر رہے کہ آپ نے شہادت ثالثہ کی گواہی نہیں دینی،
ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ دوسری بات میں کیا ہے کہ میں نے محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تشہد اور قنوت میں کیا پڑھا جائے، فرمایا جو سب سے اچھا جانو، اگر معین ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ تو معصوم نے کیا فرمایا کہ جو سب سے اچھا جانو، احسن جانو، وہ پڑھو۔ تو کیا ولایت علی احسن گواہی نہیں ہے؟ جو رسالت کی تکمیل کا نام ہے، توحید کی تکمیل کا نام ہے، تو اس سے بڑھ کر احسن گواہی کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اس روایت سے بھی ہمارا موقف روز روشن کی طرح آیا ہے کہ شہادت ثالثہ کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تشہد میں کم سے کم کیا پڑھا جائے، کم سے کم، فرمایا شہادتین، یعنی 2 گواہیاں، کم سے کم۔ یہ جو روایت ہے اصولی حضرات نے خود اسے مجہول بھی لکھا ہوا ہے، تو بہرحال ویسے بھی یہاں پہ بات کیا ہے، کم سے کم 2 گواہیاں، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ اگر ہوتا زیادہ سے زیادہ 2 گواہیاں دی جا سکتی ہیں تو پھر تو بات سمجھ میں آتی کہ معصوم نے منع فرما دیا ہے۔ تو کم سے کم 2 گواہیاں، یعنی یہ قلیل تشہد ہے۔ اور جیسا کہ اگر آپ پڑھیں اسی معاملہ یا حضر الفقی کے اندر، تو باقاعدہ طور پر معصوم کے تشہد کے اندر بار بار رسالت کی گواہی موجود ہے، بار بار توحید کی گواہی موجود ہے، اور بار بار جنت کی، جہنم کی، حق کی، قیامت کی، قبروں کی، ہر لحاظ سے اس میں کئی گواہیاں موجود ہیں۔ تو یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تشہد 2 گواہیوں تک محدود نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اگلی روایت دیکھیں تو اس میں ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے کہا تشہد میں جتنی اچھی باتیں ہیں وہ سب خدا کے لیے، اور جتنی بری باتیں ہیں وہ سب خدا کے غیر کے لیے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ علی علیہ السلام یہی فرماتے ہیں جتنی اچھی باتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو بھئی ذکر علی سے بڑھ کر کیا چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اتنا پسند ہے کہ آپ علی علی کرتے رہیں، اللہ کہتا ہے عبادت ہو رہی ہے۔ تو اس روایت سے پھر ہمارا موقف ثابت ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور آخری روایت کہ فرمایا جب تم اللہ اور نبی کا ذکر تشہد میں کرو تو وہ نماز میں داخل ہے۔ اللہ اور نبی کا ذکر، گواہی کی بات نہیں ہے، اللہ اور نبی کا ذکر کرو۔ تو سامعین اور ناظرین اگر سمجھا جائے تو اللہ اور نبی کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ہمارا ذکر رسول کا ذکر ہے، اور رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت کہلاتا ہے۔ اس روایت کو دیکھا جائے تو بھی ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے کہ علی بادشاہ کا ذکر تشہد میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی رسالت کا ذکر کہلاتا ہے، یہی توحید کا ذکر کہلاتا ہے۔ تو کون بدبخت ہے جو یہ فتویٰ جاری کرتا ہے کہ نعوذ باللہ شہادت ثالثہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ تو ان شواہد کو دیکھتے ہوئے، ان حقائق کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ کتب اربعہ سے ہمارے پاس تشہد میں شہادت ثالثہ پر ہر لحاظ سے دلائل موجود ہیں۔ ہم 12 ائمہ کی گواہی دکھا سکتے ہیں کہ کتب اربعہ کے مطابق ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہمارا سوال ہے، جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کتب اربعہ سے شہادت ثالثہ دکھائیں، تو ہم کہتے ہیں آپ ذرا کتب اربعہ سے اپنی ولایت فقیہ اور تقلید کا نظام دکھائیں۔ آپ جو غیر معصوم کی تقلید کرتے ہیں، جو آپ نے اجتہاد کا نظام لیا ہوا ہے، جو آپ نے ولایت فقیہ کا نظام لیا ہوا ہے، یہ آپ ذرا اصول کافی اور کتب اربعہ سے ثابت کر کے دکھائیں۔ ہم تو ہر لحاظ سے دکھا سکتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس شواہد ہیں، حقائق ہیں، ہر لحاظ سے روایات موجود ہیں جو ہمارے موقف کی دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے اشہد ان علی ولی اللہ حقا۔